پڑوس اور رشتہ داری کی بنیاد پر کچھ استثناءات لاگو ہوتے ہیں۔ پڑوسی پڑوسی ہے چاہے کافر ہو، رشتہ دار ہے چاہے عقیدے کا خراب ہو۔ لہذا صلہ رحمی اور پڑوس ہمسائیگی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ہاتھ باندھ۔ اللہ کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے، نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے۔ رشتہ داری نہیں ہے، کہہ دیا لم یلد ولم یولد۔ پڑوس نہیں ہے، کہہ دیا علی کل شیء محیط، وہ ہر جگہ پر ہے، کسی ایک جگہ پر نہیں۔ اور جس کمزوری کو بندگی کے لیے اور بندوں کے لیے اللہ نے حسن قرار دیا، اور وہ اللہ کے لیے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے حبیب اور اس حبیب کے گھر والوں کے لیے بھی یہ عنوان بنے، لہذا کہلوا دیا کہ وما محمد ابا احد رجالکم، میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب زہرا نے پہلی مرتبہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیا، تو نبی نے فوراً فرمایا تو مجھے بابا کہو۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ کسی کے باپ نہیں ہے، مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ وابنانا وابناکم، یا اللہ کیا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہے؟ ایک آیت ہمیں کچھ کہتی نظر آ رہی ہے اور دوسری آیت کچھ اور میرے بچوں جوانوں، اگر کوئی قرآن میں تضاد سمجھے تو سمجھو اس کے دماغ میں تضاد ہے، قرآن میں تضاد نہیں۔ قرآن کی ایک آیت بغیر مفسر کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے ہمیں قرآن کافی ہے؟ ایک جانب مشاہدہ اور ایک جانب قرآن کی آیت، تو کیسے حل کریں گے اس کو؟ الجھن تو ڈال دی میرے بچوں کے دماغ میں، اس الجھن کو دور کرنا بھی اسی ممبر کا کام ہے۔ اور یاد رہے اس سے اچھا اسکول کہیں اور نہیں ملے گا جسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے تعلیمی ادارے تنگ ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ایسا بھی کوئی تعلیمی نظام ہوگا جہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی سیکھنے آیا ہے، وہ عالم دین بھی کچھ لینے آیا ہے، یہ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں اور انجینئر بھی بیٹھے ہیں اور ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے اور جوتیاں بنانے والے بھی بیٹھا ہے، فیکٹری کا مالک بھی ہے اور اس کے نوکر بھی ہے۔ خبردار، امام بارگاہوں میں بیٹھنے والوں کی دید علیحدہ ہوتی ہے۔ ہم وہ دیکھتے ہیں جو حسین دکھانا چاہتے ہیں۔ سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا لی جائے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے۔ ہم اس مجلس میں اس لیے آتے ہیں کہ ہماری دید روشن ہو جائے، ہماری اینک صحیح نمبروں کی ہو جائے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں اور سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ جی بہت سارے لوگ چڑھانے کے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس عزیز سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں بیٹھنے والوں کی دید رہتا ہے، ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ اور میں اپنے ان جوانوں اور بچوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنے ایک بھائی کو بھی لایا کرو۔ مولا علی نے تو قاعدہ دے دیا نا کہ بھائی دو طرح کے، ایک تمہارے دین میں تمہارے بھائی، حضرت مالک اشرف سے فرمایا، اور ایک تمہارے انسان ہونے میں بھائی۔ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لایا کریں، جو دینی بھائی ہے وہ تو خود ہی آ جاتا ہے، جو انسان ہونے میں بھائی ہے اسے ضرور ساتھ لایا جائے، ذائقہ چکھے۔ جس نے کچی پکی نہ پڑھی اسے میٹرک کی باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ تو معیار اونچا ہوگا، فہم بلند ہوگی اور سمجھ میں آنے لگے گی باتیں، اور اس کا دور تک نتیجہ ہے۔ الحمدللہ ایسا
تیزی سے ہوتا جا رہا ہے. گفتگو یہ ہے کہ اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس نہیں، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں. تو کیونکہ پڑوس اور رشتہ داری استثناء اور ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی رشتہ داریوں اور پڑوس کی جو کمزوریاں تھیں ان سے آزاد کر دیا. یعنی اب اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ بیٹی آ رہی ہے، اب اگر سجدے کو طول دے رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ نواسا بیٹھا ہے، بلکہ یہ سب کام اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وما محمد نابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ رسالت کے رشتے سے کر رہے ہیں. جی اگر احترام کر رہے ہیں تو رسالت کا تقاضا ہے، اگر پیار کر رہے ہیں تو رسالت کا تقاضا ہے. یہ کرسی میرے بھائیوں نے علامہ عبدالستار حسین نقوی کی مجلس ترہیم کے لیے مجھے دی ہے. میں یہاں آنے کے بعد کسی بچے سے کہوں بیٹا تم مجلس پڑھو تو شاید کچھ دیر تک تو یہ برداشت کر لیں، اس کے بعد مجھے کہیں گے مولانا آپ کو ممبر دیا تھا، یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ آپ جسے چاہے بٹھا دیں. یہ جس کرسی پہ نبی بیٹھے تھے وہ نبی کی کرسی ہے. اب اگر اس کرسی پہ سیدہ کو بٹھا رہے ہیں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. باہر شاید آواز نہیں ہے، نہیں وہ کہہ رہے نہیں ہے آواز. ایک صلوات نبی کی بات کر دیے گا، ٹھیک ہے. اب باہر سے صلوات پڑھ کے دکھائیے اگر آواز آ رہی ہے تو. اب سب مل کر صلوات پڑھیے. اللہ اور اللہ کا نظام ہے کہ جب وہ کوئی آیت اٹھاتا ہے تو یا اس جیسی لاتا ہے یا اس سے اچھی لاتا ہے. مایوس ہونے والے کو تو شیعہ کہا ہی نہیں جاتا. ہم مایوس نہیں ہیں، ہم اور آپ نہیں تھے، عزاداری تھی. ہم نہیں رہیں گے، عزاداری رہے گی. خبردار اس بنیاد پر نہ کوئی بانی تکبر کرے اور نہ کوئی خطیب متکبر بنے، بلکہ مولا کا شکر ادا کرے کہ عزت عطا کی ہے ممبر پہ بیٹھنے کی. اسی لباس میں پھرتا ہوں اور اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی طرح اچھی ترجمانی کی جا سکے. اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اب شیعہ مولوی ہیں آپ سے سوال کر لوں، تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر رہے ہیں. ہم سے ہمارے بارے میں نہیں پوچھتے اور خود سے طے کر لیتے ہیں. کالے کپڑے میں پہنتا ہوں، تشریح کوئی اور کرتا ہے. میں بتاؤں گا نا کہ میں کیوں پہنتا ہوں. کہ ماتم میں کرتا ہوں، جوابات کوئی اور دے رہا ہے تو ہم جواب دیں گے کہ ماتم ہم کیوں کرتے ہیں. یا علی مدد میں بولتا ہوں، جو بولتے نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے. دلیل تو مجھ سے مانگی جائے.